اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں جو ہم نے سورہ بقرہ کا ترجمے کا اختتام کیا تھا وہ کیا تھا آیت نمبر 71 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو۔ ابھی 71 کے بعد ہم 72 کا اسٹارٹ کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ گائے ذبح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کہا تھا۔ اور جب قتل کیا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑنے لگے تھے تم اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے۔ انہوں نے کسی آدمی کو قتل کیا تھا اور باہم جھگڑنے لگے تھے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گائے ذبح کرائی، اور اس گائے کے ذریعے سے ہی اس مقتول کو زندہ ہونا تھا۔ ابھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لہٰذا ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گائے کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ بھی اور مقتول پر وہ لگاؤ۔ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ تو وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک گائے کے ٹکڑے لگانے سے مرا ہوا بندہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم زندہ کریں گے، یعنی ہم حکم کریں گے کہ زندہ ہو جاؤ تو وہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دکھائی تھی انہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر آئے اور درمیان میں دریائے نیل آ گیا تو وہ دریائے نیل میں سے رستے نکل آئے، یہ بھی انہوں نے دیکھا تھا۔ اور جب واپس آئے صحرا پہ تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، وہ بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ ان کو پانی چاہیے تھا، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر پہ لاٹھی مارو، 12 چشمے پھوٹ نکلے، جس کا ذکر کیا گیا تھا پچھلی آیتوں میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی آپ لوگوں کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ بہت ساری نشانیاں ہم نے دکھائی ہیں آپ کو، آیات نشانیوں کو بولتے ہیں، کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی آپ راہ راست پہ نہیں آئے۔ گویا کہ پتھر ہیں یا زیادہ سخت، بے شک پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جو پھوٹ بہتے ہیں، جن میں سے نہریں نکلتی ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ہم بتائیں نہ بتائیں، کوئی کچھ کہے نہ کہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، یعنی ایمان والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو ایمان لائے تھے ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ تمہاری دعوت پر، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ، یعنی یہودیوں کا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر سننے سمجھ لینے کے بعد اس میں خوب رد و بدل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے، سمجھ لیتا ہے، سمجھنے کے بعد اس میں رد و بدل کرتا ہے۔ اور حالانکہ مسلمانوں میں بھی آج کل ایسے ہی لوگ ہیں، کیونکہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہوئے تھے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، تو ہمارے جوان مسلمان بھی ایسے کافی نکل پڑے ہیں، جانتے بوجھتے، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اصحابوں سے ملتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتاتے ہو تم مسلمانوں کو
وہ باتیں جو کھولی ہیں اللہ نے تم پر تاکہ حجت کے طور پر وہ تمہارے خلاف پیش کر سکیں ان باتوں کو تمہارے رب کے حضور، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آپ لوگ کیا بتاتے ہیں ان کو، آپ اپنی کتاب کی باتیں بتاتے ہو کہ یہ آپ کے خلاف قیامت کے دن یہ حجت کے طور پہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا جواب دیتے ہیں ان کو؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ہر وہ بات کو جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا، کوئی بتائے نہ بتائے۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بات کرے گا وہ سچ بات کہے گا، کسی کو اجازت نہیں ہوگی پھر بولنے کی۔ یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو قیامت کے دن بھی اجازت نہیں ملنی ہے کہ تم بولو، کیونکہ اللہ پتہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی ایسے کر رہے ہوتے تھے، ابھی بھی ایسے ہی کریں گے۔ آپ لوگوں کے تو اس طرح کے لوگوں کے تو منہ پہ پٹیاں لگی ہوں گی، نہیں بول سکیں گے۔ اور ان میں ایک گروہ ان پڑھوں کا ہے جو نہیں جانتے کتاب الہی کو۔ ان میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو کتاب کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، جس طرح آج کے ایسے بھی مولوی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، بڑے خطیب خطبے دے رہے ہوتے ہیں، اچھے خاصے بندوں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹیاں کہانیاں سنا کے۔ ایسے کام یہودیوں میں بھی تھے، اہل کتاب جو بھی ہے نا وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے، جو نہیں جانتے کتاب الہی کو مگر جھوٹی آرزوئیں، وہ جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، اور نہیں ہے مگر وہ وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ وہم و گمان پہ چلے جا رہے ہیں۔ آج کل بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ بس فلاں پیر نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں ایسا کرتا تھا، فلاں اڑتا تھا، فلاں زندہ کرتا تھا، فلاں کشتیاں نکالتا تھا، ایسے کشتیاں نکلتی ہیں۔ پس ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں تحریر خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تحریر خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ منسوب اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ کہانیاں اپنے بنا رہے ہوتے ہیں اور اس بندوں کو منسوب اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی۔ اللہ بس ایسے ہی ہر بندے کو طاقت دیتا پھرے، تو کوئی پہاڑوں کو چلاتا رہے، تو کوئی جو بادلوں کو گھماتا رہے، بس پھر تہس نہس ہو جائے دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ میں نے کسی کو اجازت دی ہے ایسی، تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے حقیر معاوضہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کچھ پیسے بٹور لیں، حقیر معاوضہ حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں، میرے پہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور کیوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ پیسے کما لیں۔ یہی بھی آج کل کے لوگوں کا ہے، بولیوں کا ہے، ان پڑھ بولیوں کا ہے کہ یہ چیزیں ایسے بتا رہے ہوتے ہیں، اور کیوں کہ کچھ پیسے بٹور لیں گے۔ سو تباہی ہے ان کے لیے اس کی بنا پر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی بنا پر کہ وہ جو کماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنتی کے۔ آج کل مسلمان بھی یہ دیں گے، کلمہ پڑھا ہے نا تو بھائی پھیرا لگا کے دوزخ کا، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہودی بھی ایسے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی آگ نہیں چھوئے گی چند دن کی، بس پھیرا لگا کے آ جائیں گے۔ یہ انہی کسی باتیں ہو رہی ہیں، پھیرا شیرا کسی کو نہیں لگانا، جس نے جانا ہے پرمننٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پھیرا لگانا ہے، کہ کہو کیا لے چکے ہو تم بارگاہ الہی سے کوئی وعدہ کہ اللہ اپنے وعدے کے کوئی خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کتاب میں لکھا ہے، آپ کو کوئی تحریر دیے، کوئی لکھ کے کوئی بات دیے کہ آپ پھیرا لگا کے آ جاؤ گے، پھر واپس میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ان کو بھی یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی اپنے کتاب میں یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بولا تھا، آپ لوگ ایسے نہیں بولنا کہ ہم نے چند دن جانا ہے وہاں اور پھیرا لگا کے آ جانا ہے، لیکن آپ لوگ بھی یہی بول رہے ہو کہ پھیرا لگا کے آ جانا ہے۔ پھیرا کسی نے نہیں لگانا، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ پھیرا لگا کے آ جاؤ گے اور میں آپ لوگوں کو واپس لے آؤں گا۔ یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں
جن کا تمہیں علم نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس لوگوں کا آپ کو علم نہیں ہے. کیوں نہیں؟ جس نے کمائی کوئی بدی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے اگر آپ نے کوئی بدی کمائی ہے اور ایسا بدی میں گھر گئے کہ پھر گھرے ہی ہوئے، آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں، حق سچ آپ جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں لیکن آپ اس پہ اڑے رہے ہیں اپنے جھوٹ پہ، تو آپ کو جو ہے نا دوزخ میں جانا پڑے گا اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اہل قول فیصل قرآن پاک یہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہے. اور جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، وہی ہیں اہل جنت اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں قرآن پاک کے کہنے کو مانیں. قرآن پاک یہی بتا رہا ہے کہ کسی نے کوئی پھیرا نہیں لگانا. اگر آپ لوگوں نے ایسی باتیں اور ایسی تہمتیں لگا کے بھولے بھالے بندوں کو بھی دوزگی بنا لیا، اپنے آپ کو تو بنا ہی لیا ہے کمائی کی وجہ سے، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. برائے مہربانی مسلمانوں کو قرآن پہ آنا چاہیے، قرآن پہ چلنا چاہیے جو آپ کو صحیح راہ دکھائے گی. آگے پھر ہم جو ہے نا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ پورا قرآن آپ کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے طریقہ، اللہ کا عذاب کس باتوں پہ ہوتا ہے، اللہ کا طریقہ کا کیا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو بتائے گا. آپ یہ سنیں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ سچے پکے مسلمان بن کے جائیں گے. لہٰذا برائے مہربانی یہ جو میری جو نا ویڈیوز ہیں ان کو کمپلیٹلی اچھی طرح سے سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ.